السلام علیکم جی، کیسے آپ سب؟ خرید سے میں ہوں منیر احمد سرات ریل اسٹیٹ بلڈر کے پلیٹ فارم سے۔ بحری روڈ کراچی میں دو طرح کے فیکٹریز ہیں۔ ایک تو وہ جن کو پلاٹ بتا دیا گیا ہے لیکن اس کی لوکیشن کنفرم نہیں ہے، اور دوسرے وہ جن کو پلاٹ بھی نہیں بتایا، ان کو لوکیشن بھی نہیں بتائی، ان کے پاس جسٹ فائل چل رہی ہیں۔ لیکن ایک ایسی کمیونٹی بھی ہے، ایک ایسا طبقہ بھی ہے جن کے پاس فائل تو ہے، نہ وہ ایکٹیو ہے، نہ کسی کام کی ہے، اور نہ بحریہ اس کو کہیں ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو میری آج ان کے لیے، جی ہاں، جن کے پاس بلاک فائلز ہیں، جن کے پاس کینسل فائلز ہیں، جن کے پاس ریفنڈ چیک ہیں، جن کے پاس ریفنڈ سلپس ہیں۔ یہ ویڈیو میری ان کے لیے، اور اس کو غور سے سننا آپ کے لیے ڈیفینیٹلی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پچھلے 4 سال سے بحریہ نے مختلف اپرچونٹیز دی فیکٹریز کے لیے۔ ڈیفینیٹلی بحریہ کا اپنا فائدہ تھا تاکہ فیکٹریز کم ہوں، ان کو چیزیں، ان کے اوپر پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے۔ اس میں جماعت اسلامی نے بھی کافی حد تک جو ہے ساتھ دیا۔ بہت سارے فیکٹریز کو پیمنٹس بھی ملی، چیکس بھی ملے، آلٹرنیٹ پراپرٹیز بھی ملی۔ لیکن ایک کمیونٹی ایسی تھی جو کہ جس کو پچھلے 4-5 سال سے کوئی اپرچونٹی نہیں ملی۔ اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی غلطی تھی یا بحریہ کی غلطی تھی، وہ ایک بات کی ڈسکشن ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے پیمنٹس نہ دی، اور پیمنٹس نہ دینے کی وجہ سے ان کی پراپرٹی بلاک ہوگی۔ اب اس میں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی تھے، ان کے پاس بحریہ کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں آیا، انہوں نے پیمنٹس نہیں دی، اور جب پیمنٹس ان کو پتہ چلا کہ پیمنٹس دینی ہے تو تب تک ان کی پراپرٹی ڈیڈ ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کراچی میں نہیں تھے، ہم دوسرے سٹیز میں تھے، ہمیں انفارمیشن نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے چیزیں ہماری ڈیڈ کارنر میں چلی گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز پیسہ لگاتے ہیں، آپ کا کام اس کو فالو اپ کرنا تو ضرور ہے۔ اگر ایک سوسائٹی آپ کو ٹچ نہیں کر رہی، ایٹ لیسٹ آپ کو تو ٹچ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یا اس بندے کو برا نہیں کہوں گا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جب کوئی بندہ بھی 10 روپے بھی لگاتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کا وہ فالو اپ کرے۔ بحریہ کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں، لیکن میں اگر ریئلسٹک بات کروں تو اس میں بالکل رائٹ بنتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پیسہ لگایا ہے، آپ اس کا فالو اپ لیں۔ اب کسی کی بھی غلطی ہے، چاہے وہ بحریہ کی غلطی، چاہے وہ آپ کی غلطی ہے، نقصان آپ کا ہوا۔ اب نقصان سے بچنے کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پراپر فالو اپ میں رہیں، پراپر ٹچ میں رہیں۔ اب ہوتا یہ کہ جب آپ ٹچ میں نہیں رہتے تو ہوتا یہ کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ اسٹرک ہو جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جن لوگوں کی فائلز کینسلیشن میں چلی گئی، بلاک میں چلی گئی، ان کا پیسہ اسٹرک ہو گیا۔ بحریہ نے درمیان میں بہت سارے لوگوں کو بے تحاشا آپشنز دیں، یہ لوگ ویسے کے ویسے اسٹرک رہے۔ اب درمیان میں جب ان کے لیے ایک آپشن کھلی کہ آپ اس کو ریفنڈ کروائیں، ریفنڈ کے لیے لوگوں نے بہت ساری فائلز جو تھی وہ سلنڈرز کروائیں، بہت ساری لوگوں نے اپنے فارم جو ہے وہ سبمٹ کروائے، لیکن حل یہ کہ ابھی تک ان کی سلپس ہیں، ان کو ریفنڈ چیک تک بھی ان کے پروسیس نہیں کیا۔ ایک پروسیس ہوتا ہے بحریہ کی اماؤنٹ ریفنڈ کرنے کا، وہ اپنے پروسیس کے ابھی پہلے سٹیج پہ کھڑے ہیں، ان کو ایون 2 سال 2.5 سال ہو چکے ہیں۔ اب ریسنٹلی بحریہ نے ایک اناؤنسمنٹ دی۔ بحریہ نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو جن کے پاس اوپن فارم ہے، کلوز فارم ہے، بلاک فائل ہے، کینسل فائل ہے، یا جن کے پاس کسی بھی صورت میں کوئی بھی بحریہ کا فارم ہے جو کہ انہوں نے پیڈ کیا ہوا ہے، اس میں ان فارمز کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بحریہ نے 500 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے میں دیا، ان فارمز کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ فارمز ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ صرف ان فارمز کی بات کروں جن کی مد میں بحریہ نے لاکھ روپیہ لیا، 5 لاکھ روپے لیا، 10 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ لی، کچھ بھی لیا، لیکن وہ اوپن فارم، کلوز فارم، کینسل فارم کسی بھی صورت میں پڑے ہیں۔ بحریہ نے کہا میرے پاس لائیں، کینسلیشن چارجز کاٹوں گا، آپ کی پیمنٹ آپ کو دے دوں گا۔ لیکن کیسے؟ اس میں کیا بحریہ نے ایسے کہ بحریہ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس زیادہ فارمز ہیں، آپ کے پاس 2.5 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ کے فارم ہیں، آپ میرے پاس فارم لے کے آئیں، میں آپ کو کمرشل پراپرٹی دوں گا، آپ اپنے فارم مجھے دیں، میرے سے کمرشل پراپرٹی آن گراؤنڈ لیں اور اپنے گھر جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر بنانے کے لیے، جس نے اپنی پراپرٹی کو صرف اس لیے پرچیز کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے گھر بنا سکے، ایک ایسی پراپرٹی لے جس کے 2 سال یا 3 سال کے بعد اس کے اوپر اپنے بچوں کے لیے گھر بنا سکے یا رہائش اختیار کرے، اس کے پاس 2.5 کروڑ، 3 کروڑ کی فائلز کہاں سے ہوں گی؟ یہ تو پھر اسی بندے کے لیے سوٹیبل ہے جو بندہ جس نے بہت زیادہ بلک میں چیزیں پرچیز کی ہوں یا کوئی انویسٹر ہو، تو وہ اس کو اویل کر سکتا ہے۔ لیکن اب اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ذرے ذرے سے پہاڑ بنتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ بحریہ نے وہ پراپرٹیز دے دی بلڈرز کو۔ بلڈرز نے اب کیا کیا؟ بلڈرز نے کہا کہ کوئی پرابلم، گھبرانے، ٹینشن لینے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، آپ اپنی فائل کے اگینسٹ چیز ہم سے لیتے جائیں۔ اب اس سے بلڈر کو بھی فائدہ ہوا، اینڈ یوزر کو بھی فائدہ ہوا۔ مطلب یہ کہ ون ون سچویشن۔ کیسے؟ بلڈر کو فائدہ ایسے ہوا کہ اس کی پراپرٹی بک گئی۔ مثال کے طور پہ ایک پراپرٹی ایک بندے کے پاس، اس نے 25 لاکھ روپے جمع کروائے، وہ اپنی 25% ڈیڈکشن کے بعد 75% پیمنٹ جو اس کو دیتا ہے، یہ فائل ہے میری، آپ میری 75% اماؤنٹ ڈیڈکٹ کریں، مجھے 1 بیڈ اپارٹمنٹ چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، 1 بیڈ اپارٹمنٹ سپوز ہے 40 لاکھ روپے کا، آپ کی 30 لاکھ کی اماؤنٹ ایڈجسٹ ہوگی، آپ کی 10 لاکھ کی اماؤنٹ آپ کو 2.5 سال 1.5 سال میں اس قسطوں میں پے کرنی ہے، آپ کے پاس پراپرٹی آ گئی، آپ کا پیسہ
ڈی ویلیو جہاں پہ ہو رہا تھا وہاں سے نکلا اور ایک ایسی سچویشن میں آ گیا کہ وہ مارکیٹ میں آ گیا, رولنگ سچویشن میں آ گیا. یہی پراپرٹی سال کے بعد اگر بیچنا چاہیں آپ بیچ سکتے ہیں, رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں, موو کرنا چاہیں موو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بندے کے پاس 50 لاکھ کی فائلز ہیں, اس بندے نے کہا کہ یار مجھے تو کمرشل پراپرٹی چاہیے تھی, میں نے تو رینٹ کے لیے چیز لی تھی. بلڈر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ میرے پاس لائیں, میرے پاس آن گراؤنڈ پراپرٹی لینا شروع کر لیں. تو اس طرح سے ہوا یہ کہ وہ چین چلنا شروع ہو گئی. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی بلاک فائل, کوئی بھی کینسل فائل, کوئی بھی اوپن فارم, کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اس وقت ڈمپ ہو چکی ہے, جس کا کوئی بھی حل نہیں ہے, اس کو لائیں. اس کے اگینسٹ آپ ہمارے پاس بنی بنائی پراپرٹیز, ایسی پراپرٹیز جو بالکل ریڈی ہیں, ایسی پراپرٹیز جو ریڈی ہونے کے قریب ہیں, ایسی پراپرٹیز جو ابھی تک سٹارٹ ہوئی ہیں, آپ اپنے بجٹ, اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق اپارٹمنٹس, شاپس, کمرشل آفسز, ہر طرح کی آپشنز ہم سے لے سکتے ہیں. اور یہ آفر محدود مدت کے لیے, کیونکہ یہ آپشنز آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گی اور نہ دوبارہ بحریہ آپ کو دے گا, کیونکہ جن کے پاس تو آؤٹ آف باؤنڈری پراپرٹیز ہیں وہ تو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں پراپرٹی کے اگینسٹ پراپرٹی دو. اب جس بندے نے اپنی غلطی کی وجہ سے یا جس نے بحریہ کو بار بار بحریہ نے اس کو آپشن دی کہ آپ اپنی پراپرٹی ہمارے پاس لائیں, اپنی فائل لائیں, ہم سے پیسے لیں, تو اس نے نہیں دی, تو اس کی اپنی غلطی. اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ بحریہ آپ کو کینسل فارم کے اگینسٹ کوئی آلٹرنیٹ دے گا, تو ایسی پاسبلٹی نہیں ہے. جب ایک چیز پراپرٹی لا اینڈ آرڈر کے مطابق آپ کی ایسی پراپرٹی ہے جو کہ جس کے اگینسٹ آپ کو کوئی چیز نہیں دی جا سکتی, تو اس کو رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے پیسے کو مزید ڈی ویلیو کرنے کے, اور اس کا کوئی حل نہیں. پرائس کی فلیکچویشن, ڈالر کی فلیکچویشن کی وجہ سے آپ کا پیسہ, آپ کا روپیہ مزید ڈی ویلیو ہوگا, بجائے پیسہ انکریز ہونے کے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ رولنگ میں لائیں, اس کو آپ مارکیٹ میں لائیں. انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنا نقصان بھی کور کریں گے, اور بجائے نقصان کور کرنے کے آپ اس کے اوپر فائدہ بھی لیں گے. میں اس کی بے تحاشا اگزامپل دے سکتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہیں, میرا نمبر دیا گیا, اس کے اوپر آپ میرے ساتھ کال کریں. میں انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے. چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے 2 سال پہلے اپنی پراپرٹی مرج کروائی, کینسل پراپرٹی یا آپ کی آؤٹ آف باؤنڈری فائلز, آج وہ لوگ اپنا 40% نقصان کور کرنے کے بعد پروفٹ میں ہیں. ان کی پراپرٹیز اس وقت ریڈی ہو چکی ہیں, بے تحاشا آپشنز ہیں, کمرشل آفسز ہیں, شاپس ہیں, اس کے علاوہ اپارٹمنٹس ہیں جن کو پوزیشن مل چکی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ سوچنے, سمجھنے, اور اس کو ٹائم ویسٹ کرنے کا وقت نہیں ہے. اس کو اپنی اس پراپرٹی میں مولڈ کروائیں جو پراپرٹی آپ کی رننگ سچویشن میں ہو. آپ فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہوگا. کوئی بھی انفارمیشن, کوئی بھی گائیڈ لائن, کوئی بھی ہیلپ ریکوائرڈ تو ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.